اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ لطف پروردگار اور آپ کی دعاؤں کی بدولت خدا نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں پھر آپ کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت پا رہا ہوں، یا مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ کل تک گفتگو ہوئی تھی کہ نماز کے لیے قبلہ، بدن اور لباس کے کیا احکام ہیں۔ آج گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ جس جگہ پر نماز پڑھی جائے اس کے کیا حکم ہیں۔ نماز جس جگہ پڑھی جائے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو۔ اگر غصبی زمین پر یا غصبی جگہ پر نماز پڑھی جائے تو نماز باطل ہے۔ دوسرا ہے کہ جس جگہ پر نماز پڑھی جائے وہ متحرک نہ ہو، یعنی ساکن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہلے اور اختیاری طور پر اگر ایسا ہو رہا ہے تو نماز باطل ہے۔ تیسری جو شرط ہے وہ ہے کہ جہاں نماز پڑھی جائے وہ جگہ تنگ نہ ہو، چھت اتنی کم نہ ہو، چھوٹی نہ ہو کہ وہاں انسان صحیح سے کھڑا بھی نہ ہو پائے۔ چوتھی شرط ہے کہ جہاں نماز پڑھی جائے وہاں پوری نماز پڑھنے کا احتمال ہو۔ مثلا ایسا نہ ہو کہ بادل گہرا ہے اور آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس خوف کے ساتھ کہ کب بارش آ جائے ہمیں نماز توڑ کے بھاگنا پڑے، تو ایسی جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نجس نہ ہو، اور اگر نجس ہو تو گیلی نہ ہو۔ جس جگہ پر سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ پاک ہو، اور سجدہ زیادہ اونچا نہ ہو، یعنی سجدہ زیادہ اونچا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک بتہ کا سجدگاہ جو ہے کئی سجدگاہ رکھ کے بنا لیں اور وہاں آپ نماز اس پر آپ سجدہ کریں، اگر ایسا کر رہے ہیں تو نماز آپ کی باطل ہے۔ یہ احکام ان جگہوں کے لیے جہاں پر نماز پڑھی جائے۔ نماز جہاں پڑھی جاتی ہے اس میں ایک بہت ہی فضیلت کا مقام ہے جسے مسجد کہتے ہیں۔ اس کے احکام جداگانہ ہیں کہ مسجد کی زمین، اندرونی دیوار یا چھت کا اندرونی یا بالائی حصہ کا نجس کرنا حرام ہے، اور اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جگہ نجس ہے تو پاک کرنا اس پر واجب ہے، اور جتنی جلدی ہو فوری پاک کرنا اس پر لازم ہوگا۔ مسجد میں نجس چیز کا لے جانا حرام ہے۔ مسجد کی چیزیں بیچی نہیں جا سکتی، جیسے دروازہ، کھڑکی، یہ ساری چیزیں بیچی نہیں جا سکتی۔ اسے اسی مسجد میں لگایا جائے، اور اگر اس مسجد میں نہیں ضرورت ہے تو کسی دوسری مسجد میں اسے دے دیا جائے، اور اگر دوسری مسجدوں میں بھی ضرورت نہ ہو تو پھر یہ حکم ہے کہ تب اسے بیچا جائے اور اس سے آئے ہوئے پیسے کو مسجد میں ہی لگایا جائے۔ یہ چیزیں نماز میں ضروری ہیں۔ جب یہ سارے احکام پورے ہو جائے تو پھر نماز
کی ابتدا ہوتی ہے اور نماز کی ابتدا اذان و اقامت سے ہوا کرتی ہے. ہر مرد اور عورت پر لازم ہے، مستحب ہے کہ روزانہ کی واجب نمازوں کے لیے وہ اذان اور اقامت دے. ضروری یہ ہے، لازم یہ ہے کہ اذان اور اقامت میں زیادہ فاصلہ نہ ہو، یا پھر اذان و اقامت کے جملے میں زیادہ فاصلہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر کہے پھر رک جائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر کہے. یہ صحیح نہیں ہے. اگر دو نمازیں ساتھ پڑھ رہا ہو تو دوسری نماز کے لیے اذان نہیں کہی جائے، مگر یہ کہ دونوں نمازوں میں فاصلہ ہو جائے، جیسے تعقیبات نماز اتنا طولانی ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ وہ فاصلہ ہو گیا، عرف کہیں کہ فاصلہ ہو گیا، تو پھر وہاں ضروری ہے کہ اذان دیا جائے. اگر نماز جماعت کے لیے اذان اور اقامت دی جا چکی ہے تو پھر نماز پڑھنے والوں پہ لازم نہیں ہے کہ وہ خود اذان اور اقامت دے. ناظرین، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے نمبر 9224527195 پر رجوع کر سکتے ہیں. آج میں پھر آپ کا کچھ وقت لوں گا، چونکہ آج 10 رمضان المبارک گزری ہے اور آج کی تاریخ تھی جس دن ہماری ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی وفات کی تاریخ تھی. میرے عزیزو، خدیجہ تاریخ اسلام کی پہلی مجاہدہ ہیں جنہوں نے جہاد کیا ہے. میں ایک نئی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن میں ارشاد ہوا ہے، قرآن میں حکم ہوا ہے کہ جہاد کرو اپنے مال کے سے اور پھر جان سے رضائے پروردگار کی خاطر. مال کا حکم پہلے آیا ہے، جان کا حکم بعد میں آیا ہے، اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ نے اپنے سارے مال کو راہ اسلام میں خدا کی خصنودی کی خاطر قربان کر کے بتا دیا کہ میں تاریخ اسلام کی پہلی مجاہدہ ہوں. میرے عزیزو، یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنے پورے مال کو، کہنا بہت آسان ہے، ہماری اور بھی مائیں ہیں، لیکن یہ مائیں اس وقت بنی جب ماحول سازگار تھا، لیکن خدیجہ نے اس وقت ایمان کا اعلان کیا جب ماحول پراشوب تھا، نبی کو ستایا جا رہا تھا، نبی کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، نبی پر پتھر مارے جایا کرتے تھے، اور نبی زخموں سے چور ہو کے گھر آیا کرتے تھے، اور خدیجہ الکبریٰ ان زخموں کو مرہم لگایا کرتی تھیں اور رسول کو تشکین دیا کرتی تھیں اور دوسرے دن کے لیے آمادہ کیا کرتی تھیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ بیوی شوہر کے زخموں کو مرہم لگا کر اسے دوسرے دن کے لیے تیار کر رہی ہو. یہ ہے ہماری خدیجہ الکبریٰ. جبکہ بعد وفات خدیجہ کسی زوجہ نے رسول سے شکوہ کر دیا کہ آپ انہیں بہت یاد کرتے ہیں جو کہ بوڑھی تھیں، خدا نے اس سے بہتر آپ کو عطا کیا ہے. تو پہلی مرتبہ رسول نے غضب کے آواز میں آواز دی، تم کیا جانو خدیجہ کیا تھیں. خدیجہ اس وقت ایمان لائی جب سب ہماری تکذیب کر رہے تھے. خدیجہ اس وقت اپنے مال کو راہ اسلام میں قربان کر دیا جب مسلمان بھوکے مر رہے تھے. اور یہی وجہ تھی
کہ زندگی میں پیغمبر اسلام خدیجہ کا بہت احترام کیا کرتے تھے، اور بعد وفات خدیجہ اس احترام کا ہی سبب تھا کہ جب خدیجہ کی سہیلیاں آیا کرتی تھیں تو رسول ان کا بھی احترام کیا کرتے تھے، اور جب گھر میں کوئی اچھی چیز بنتی تھی تو خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ تو آج اسی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کی تاریخ تھی۔ آج آئیں ہم پیغمبر اسلام کے دربار میں چلیں اور پیغمبر اسلام کو تسلیت عرض کریں۔ عزیزو، 3 باتیں میں مسائل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، خدیجہ نے جو فاطمہ سے کہا، اور 2 باتیں خدیجہ نے جو پیغمبر اسلام سے کہا۔ عزیزو، خدیجہ نے وقت مرگ فاطمہ الزہرا کو بولا کہ آواز، یا بیٹی میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، اب تیرا بابا تیرے حوالے۔ فاطمہ بابا کا خیال رکھنا، فاطمہ بابا کے لیے ماں بن جانا، یہ فاطمہ سے وصیت تھی۔ اور رسول اللہ سے آواز دی، یا رسول اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کا حق تھا میں اسے ادا نہ کر سکی، یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائیں گے۔ رسول نے آنکھوں سے میں آنسو بھرے یہ آواز دیا، اے خدیجہ، تم نے تو وہ حق ادا کیا، وہ حق ادا کیا کہ اتنی مالدار ہونے کے بعد اپنے سارے مالوں کو میرے مسلمانوں پہ خرچ کر دیا اور خود بھوکی رہی۔ سہیب ابو طالب میں 3 سال تک ایسی زندگی گزاری کہ پتیوں پر زندگی گزارنا پڑی۔ دوسری وصیت سنو گے عزیزو، دوسری وصیت کیا کی ہے خدیجہ نے رسول اللہ سے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فاطمہ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، یہ بچی ابھی کم سن ہے، اس کا خیال رکھیے گا یا رسول اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے میں کوئی انہیں اذیت دے، آپ ان کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ پوری دنیا آپ کی دشمن ہے، مجھے گوارا نہیں کہ میری بچی کو کوئی تکلیف دے۔ میں کہوں گا، یا خدیجہ، رسول اللہ سے یہ وصیت کر لو اپنی بیٹی کے لیے، لیکن بعد رسول یہی بیٹی ہوگی جسے لوگ تماچے لگائیں گے، جسے لوگ تازیانے لگائیں گے، اور در و دیوار میں زہرا کو ایسے پیس دیں گے کہ زہرا یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی، بابا تیرے بعد مجھ پہ وہ مظالم ڈھائے گئے کہ اگر دن پہ پڑھتے تو دن مانند سیاہ رات کے ہو جاتے۔ ہاں زہرا، تیری غربت پر لاکھوں سلام کہ بعد رسول تجھ پر وہ مظالم ڈھائے گئے۔ کیا ہمارا امام کہتا ہے کہ جب مجھے اپنی جدہ کی یاد آتی ہے تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے جلد سے جلد ظہور کی اجازت دے دے کہ میں جا کے اپنی جدہ کا انتقام لے سکوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔